السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیو، اللہ کا ذکر افضل ترین اعمال اور بہترین عبادات میں سے ایک ہے، بلکہ اعمال صالح کی روح ذکر اللہ ہے، کیونکہ عمل اگر ذکر اللہ سے خالی ہو تو اس جسم کی مانند ہے جس میں روح نہ ہو۔ قرآن مجید کی آیات مبارکہ اور احادیث نبویہ میں اس کی اہمیت، قدر و منزلت، فضیلت اور اس کے فوائد و ثمرات کے متعدد طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ کہیں ذکر اور ذکر کرنے والوں کے اجر و ثواب کا تذکرہ، اسی طرح کہیں اس کے ذکر کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، کہیں کثرت ذکر الہی کا حکم دیا گیا ہے اور کہیں ذکر اللہ سے غفلت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کو سب سے بڑی نیکی قرار دیا ہے۔ اس کا فرمان ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ذکر اللہ عبادات میں سب سے افضل عبادت ہے، کیونکہ تمام عبادات کا مقصد بھی ذکر اللہ ہی ہے۔ اس اعتبار سے ذکر اللہ تمام عبادات کی روح اور ان کی جان ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم، کیا میں تمہیں اس عمل کے بارے میں خبر نہ دوں جو اعمال میں سب سے افضل اور جو تمہارے بادشاہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ اور جو تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور جو تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، اور جو اس سے بھی افضل ہے کہ تمہاری دشمن سے مٹ بھیڑ ہو، پھر تم ان کی گردنیں اڑاؤ اور وہ تمہاری گردنیں اڑائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا ذکر اللہ، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ان تموت ولسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت ہی اچھا لگتا ہے، بہت پیارا لگتا ہے کہ تجھے اس حال میں موت آئے کہ تیری زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو۔ تو ذکر اللہ کے کیا فائدے ہیں، ہم چند انشاءاللہ بیان کرتے ہیں۔ پہلا فائدہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے یاد رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، بس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور تم میری شکر گزاری کرتے رہو، نہ شکری مت کرو۔ اسی طرح اللہ کے ذکر سے دلوں کو حقیقی سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں، یاد رکھو دل اللہ کے ذکر سے ہی مطمئن ہوتے ہیں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، لذت حاصل کرنے والوں کو جو لذت ذکر اللہ سے ملتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ملتی، کیونکہ اعمال میں سب سے کم محنت اور سب سے زیادہ اجر والا عمل یہی ہے۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں، تم حقیقی لذت اور مٹھاس 3 چیزوں میں تلاش کرو، نماز، ذکر اور تلاوت قرآن مجید۔ اگر تینوں میں تمہیں لذت محسوس ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ جان لو کہ تمہارے دل کے دروازے بند ہیں۔ تیسرا فائدہ، ذکر الہی سے اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی کے اندر فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بھی وانا معہ اذا ذکرنی فإن ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں،
اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ کسی جماعت میں مجھے یاد کرے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں۔ چوتھا اس کا فائدہ ہے وہ ذکر اللہ شیطان اور اس کے وسوسوں سے بچا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے شیطان کے 2 وصف ذکر کیے ہیں، الوسواس الخناس یعنی وسوسے ڈالنے والا اور پیچھے ہٹ جانے والا۔ اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شیطان ابن آدم کے دل پر ڈیرا ڈالے رکھتا ہے، جب وہ غافل ہو جاتا ہے تو وسوسے ڈالتا ہے، اور جب وہ اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو، یقیناً وہ خوب سننے والا اور سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، انہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ لاحق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگتے ہیں، پھر وہ اچانک بصیرت والے ہو جاتے ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ اگر شیطان ان کی طرف سے کوئی وسوسہ آنے لگے، اگر شیطان کی طرف سے کوئی خیال یا وسوسہ آنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں، کیونکہ اس کے وسوسوں سے اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کی ایک صفت ذکر فرمائی ہے کہ جب انہیں شیطان کی طرف سے وسوسے لاحق ہوتے ہیں تو فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، جس سے ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور اس کے فتنوں سے بچ جاتے ہیں۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی رات کو سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ کی جگہ پر مارتے ہوئے کہتا ہے لمبی رات ہے، مزے سے سوئے رہو۔ پھر اگر وہ بیدار ہو جائے اور اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر اٹھ کر وضو کر لے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر نماز پڑھ لے تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں۔ پھر وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ وہ حشاش بشاش اور خوش مزاج ہوتا ہے، ورنہ بد مزاج اور سست ہوتا ہے۔ ذکر الہی کا 5واں فائدہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ان 7 خوش نصیبوں میں سے ایک ہے، جنہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ آدمی جس نے علیحدگی میں تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ذکر اللہ کا 6واں فائدہ کہ یہ مومن کو زندگی بخشتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، وہ شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا رہتا ہے ایسے ہے جیسے ایک زندہ شخص، اور شخص کی مثال جو اپنے رب کی یاد سے غافل ہے، اپنے رب کے ذکر سے غافل ہے، ایسے ہے جیسے ایک مردہ شخص۔ اور مسلم کی روایت میں ہے مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ، کہ وہ گھر جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ، اور وہ گھر جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوتا، مثل الحی والمیت، وہ ایک مردہ اور زندہ گھر کی طرح ہیں۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زندہ گھر سے تشبیہ دی ہے، اور وہ گھر جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوتا اس کو ایک مردہ سے تشبیہ دی ہے۔ 7واں اللہ کے ذکر کا فائدہ، قیامت کے دن ترازو میں یہ بہت زیادہ وزنی ہوگا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض، طہارت آدھا ایمان ہے، الحمدللہ ترازو کو اجر و ثواب سے بھر دے گا، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دونوں کلمات زمین و آسمان کے درمیان خلا کو اجر و ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ اپنا ذکر کرنے والا اور اپنی یاد سے غافل نہیں بلکہ اس کی یاد میں
اپنے وقت کو گزارنے والا بنائے، ہر وقت ہماری زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، اس کا شکر ہو، تاکہ ہم ان جو ذکر کے فائد ہیں ان میں سے، ان خوش نصیبوں میں سے ہمارا بھی نام لکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔